الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین اکرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ البقرہ کی 4 آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 153 سے لے کے 156 تک۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا، ان کے معنی کا ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرے لیے اور میرا شکر ادا کرو، اور میرے نعمتوں کی ناشکری مت کرو، اس کا انکار مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لائے ہو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا فی سبیل اللہ اموات، اور جو لوگ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، حالانکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے مکمل طور پہ کہ کس طریقے سے وہ زندہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ من الخوف، خوف سے مطلب ڈر سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال مال کی کمی سے، والاولاد اور اولاد کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جب انہیں کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اپنے رب کی جانب سے رحمتیں اور سلامتی ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ان آیتوں میں پہلی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری نعمت، تم میرا کا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا،
تسبیحات پڑھنا، صبح اور شام کے اذکار پڑھنا، جب بھی کوئی نعمت ملے، خوشی ہو جائے یا کوئی غم آ جائے، پریشانی ہو گئے، اس وقت اللہ کو یاد کرنا۔ نماز کے ذریعے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کے ذریعے بھی یاد کرتے ہیں، جب حج میں جاتے تو بھی یاد کرتے ہیں۔ گویا کہ اپنے زندگی کے، اپنے معاملات کے، دن اور صبح کے، دوپہر اور شام کے جو بھی اپنے معاملات ہیں، جو بھی اپنے حالات ہیں، جو بھی ہمارے کام ہیں، اس وقت میں ہم ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقریباً ہر کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ دعا سکھائی ہے۔ اگر ان کاموں کو کرنے سے پہلے، ان چیزوں کو کرنے سے پہلے اگر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہو جائے گی، دعا بھی ہو جائے گی، اور اس کام میں ہمارے لیے آسانی اور برکت اور خیر بھی ہوگی، اور شیطان کے وسوسوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے، اس کی حربوں سے شاید ہم بچ سکتے ہیں، یا اور بھی کوئی دوسری مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے چاہے حفاظت کر سکتا ہے۔ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کی دعا ہے، طہارت خانے میں جب بیت الخلاء کے لیے جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، اس کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، وضو کرتے ہیں اس کی دعا ہے، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل کرنے سے پہلے، نہانے سے پہلے، غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد کی دعا ہے، یہاں تک کہ ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کی بھی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، جب ہم کوئی کپڑا پہنتے ہیں تو دعا ہے، جب ہم ایک اچھی چیز ملتی ہے تو دعا ہے، جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دعا ہے، جب گھر میں آتے ہیں تو دعا ہے، جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو دعا ہے، جب ہم جوتے پہنتے ہیں تو بھی دعا پڑھ کے ہمیں کہنا ہے کم سے کم بسم اللہ کہیں اگر کوئی دعا ہمیں یاد نہ ہو۔ مطلب غرض یہ کہ آپ جب سفر میں جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کسی سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور وہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس میں بھی ہم دعا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بس سلامتی ہو، تو اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اس پر پھر شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، اور شیطان کے مکر سے، فریب سے، چال سے، حربے سے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو تو دل میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، تو اس پر پھر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اور جب ہم شیطان سے بچ جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم غلط کام نہیں کرتے، پھر ہم سے یہ غلط کام ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ہم کوئی گناہ کام، کوئی غلط کام، چوری کام، جھوٹ، اسی کا مذاق اڑانا، کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی بھی جو غلط کام ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں، ہمارے قدم، ہمارے ہاتھ اس جانب نہیں دوڑیں گے جب ہم اللہ کا ذکر کریں، جب شیطان کے وسوسے سے یا اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ شیطان ہوتا ہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم کو غلط چیزوں کو صحیح دکھائے، بری چیزوں کو اچھی کر کے بتائے، تمہارا ذہن و ذہنی بھٹکا دے، آپ کو وہ چیزیں بھلی معلوم ہو لگیں گی، آپ اس کی طرف راغب ہو جاؤ گے، اس کو حاصل کرو گے، یوں ہی وقت ضائع کرو گے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ قرآن میں فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ جتنا ہم اللہ کو پیار کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہم سے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے مسائل کو حل کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ کو یاد کریں، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر کام میں، ہمیشہ۔ تو جب آپ کے مصیبت آئے گی نا، جب آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کسی بیماری میں ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکالے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم بندہ اگر میرا ذکر دل میں کرتا ہے نا تو میں بھی اس کا ذکر دل میں کرتا ہوں، اور بندہ اگر میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے، لوگوں میں کرتا ہے، تو میں اس سے بہترین محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو بہترین محفل کون سی اللہ کے سامنے؟ فرشتوں کی محفل ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ میرا بندے نے مجھے یاد کیا۔ سوچو، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی کسی بڑے آدمی نے، کسی منسٹر نے، کسی بہت بڑے آدمی نے اگر ہمارا نام لیا تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں ہم کہ یار اس آدمی نے میرا نام لیا، اس ہستی نے میرا نام لیا، جو بہت پڑھا لکھا ہے، یا جو بہت بڑا بزنس مین ہے، یا جو بہت بڑا تاجر ہے، یا بہت بڑا منسٹر ہے، کوئی بہت بڑے عہدے والا ہے، یا کچھ ہم سمجھتے ہیں جس کو بہت بزرگ آدمی ہے، بہت بڑے علامہ ہے، انہوں نے ہمارا نام لے لیا، کسی نے بھی جس کے نزدیک ہماری کوئی بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو سوچئے جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو اللہ کی ذات ہے، وہ اگر ہمارا نام لے گا، وہ ہمارا ذکر کرے گا، تو کتنے بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے۔ لیکن ہم اسے کتنا معمولی سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، اللہ کے ذکر کو ایزی لے لیتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کسی نے بول دیا، کبھی کوئی موقع آ گیا تو کر لیا، ورنہ تو ہمیں تو کوئی توفیق کبھی اللہ کے ذکر کرنے کی ہوتی نہیں۔ تو یہ موقع ہے صبح اور شام کی دعاؤں کے، چلنے پھرنے کی، کام کاج کی، کھانے پینے کی، گھر میں آنے جانے کی، اس وقت اللہ کا ذکر کریں۔ شیطان سے تو بچیں گے، اللہ بھی آپ کا ذکر کرے گا، بہترین محفل میں کرے گا، اور اگر آپ کو ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ
آپ کو آپ کے گناہوں کو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے. وہ خوش ہوگا اور راضی ہوگا تو آپ کے ساتھ میں خیر کا معاملہ ہوگا. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمتوں کا شکر کرو اور ناشکری مت کرو. یعنی جو بھی نعمتیں تم پر میں نے دی ہیں اس پر ان نعمتوں کا کیا کرو، تم شکر ادا کرو، اور جو بھی ناشکری ہے میری نعمتوں کا جو انکار ہے اس سے بچو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، کوئی اچھی چیز ملے، چاہے چھوٹی سی چیز ہو، آپ کو کوئی لباس مل گیا، کوئی کھانے کو کوئی مل گئی، کوئی اچھی خوشخبری آپ کو معلوم ہوگی، کوئی بھی اچھی بات آپ نے سن لی، اس وقت آپ اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے. الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے، اس کے پاکیزگی کے، اس کے اسماء و صفات کے نام ہیں. اس کے ذریعے آپ اللہ کی تعریف بیان کیجیے. جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں، ہمارا اس میں کوئی بہت بڑا معاملہ، کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے. ہم تو ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں، بٹ اصل نعمتیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کئی لوگ محنت کرتے ہیں، ہر کسی کو پھل ملتا ہے نہیں ہے. اللہ جسے چاہے اسے اس کا پھل دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بغیر محنت کی بھی اللہ تعالیٰ نے نواز دیتا ہے. کچھ ہے جو بےچارے محنت کرتے ہیں پھر بھی نہیں ملتا ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، بٹ نعمتوں کا دینے والا اور نعمتوں کا چھیننے والا یہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. تو لہٰذا کوئی چیز مل جائے، کوئی نعمت مل جائے تو ہمیں اترانا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے، اترانا نہیں ہے، دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے یہ ہو گیا، میرا تو اتنا نالج ہے، میں تو اتنا پڑھا لکھا تھا، میرا تو اتنا تجربہ کہتا ہے، میرا تو ایکسپیرینس تھا، یہ تو ہمارے پرکھوں سے آ رہا ہے، ہمارے فطرت میں ہی یہ معاملہ ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا تھا، ہم ہے ہی لوگ ایسے. اپنی بڑائی اپنے خاندان والوں کی، اپنے علم کی، اپنے رتبے کی، اپنے اس کی بالکل نہ کریں. کبر، تکبر یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو پسند نہیں کرتا کہ وہ کبر کرے، تکبر کرے. اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی کبر کرے، کوئی تکبر کرے، کوئی اپنے آپ کو بڑا کرے. سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اذان میں کتنی مرتبہ کلمات اللہ اکبر آتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو بار بار ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ سب سے بڑے اللہ ہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں. اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہماری ذات کوئی نہیں ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. ہم بہت ناچیز ہیں، حقیر ہیں. اللہ نے کچھ نواز دیا وہ اللہ کا فضل و کرم ہے. تو لہٰذا کیوں نعمتیں ملیں گی تو اس پر شکر کرو، اتراؤ مت، فخر مت کرو. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ، لا تفرحوا علی ما آتاکم ولا تیأسوا علی ما فاتکم. تم اتراؤ مت، زیادہ خوش مت ہو جاؤ، یا زیادہ کیا بولتے ہیں اس کو، اکڑ مت دکھاؤ جب تمہیں کوئی نعمتیں مل جائیں، اور مایوس بھی مت ہو جاؤ اگر کوئی چیز تم سے فوت بھی ہو جائے، کوئی چیز تم سے چلی بھی جائے. زیادہ مایوس ہونا، پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کے پاس سے آئی تھی اور اللہ کے پاس سے چلی گئی. ولا تشکرون ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو، ناشکری مت کرو. وہ سارے لوگ ہوتے ہیں کہ نعمتیں مل جاتی پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، اتنا مال آنے کے بعد بھی پھر بھی ہائے ہائے کرتے ہیں، ہماری تو کوئی تنخواہ نہیں ہے، ہماری تو کوئی سیلری نہیں ہے، ہمارا تو کوئی بزنس نہیں چلتا، ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے. اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں پھر بھی وہ روتے ہیں، ہمارا تو کوئی کاروبار ڈھنگ سے ہی نہیں چل رہا، مندی چل رہی ہے، کوئی حالات ہی سدھر نہیں رہے ہیں، بیماریاں پیچھے پڑی ہوئی ہیں، گھر کے حالات نہیں سدھر رہے ہیں، ہمیشہ جھگڑے میں ہیں، پریشان ہیں. ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ روتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. حالانکہ مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. اور اللہ کا ایک وعدہ ہے، اس کو یاد رکھیے. اس اصول کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. جو بھی کچھ چیزیں اللہ نے دیا ہے نا وہ تمہیں اور بڑھائے گا. کب؟ جب تم اس کا شکر کرے. تم اگر امیر ہو، اللہ کا اچھا فضل کرم، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا بزنس ہے، اچھا کاروبار ہے، اچھی نوکری ہے، تم اللہ کا شکر کرو، اللہ تمہیں اور دیتے جائے گا، اور دیتے جائے گا. اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر اللہ فرماتا ہے اسی آیت میں، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، شکوہ شکایت کرو گے، ہائے ہائے کرو گے، تو میرا عذاب بہت ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صبر کرنا چاہیے، لیکن وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں تو اور غریب ہوتے جاتے ہیں.
अगर कोई अमीर अगर शुक्र करता है, हालात अच्छे हैं, तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है। तो ये उसूल याद रखिए, अल्लाह ने खुद बताया है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह ताला झूठ बात नहीं करते हैं। तुम शुक्र करोगे तो मैं तुमको बिल्कुल ज्यादती करूंगा, ज्यादा बढ़ा के दूंगा, ज्यादा ही करूंगा, बरकत ही दूंगा। लेकिन कुफ्र करोगे, नाशुक्री करोगे, तो मेरा अज़ाब फिर बहुत खतरनाक है और सख्त है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ वो लोगों जिन लोगों ने ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से मदद हासिल करो, किससे? सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। किसी भी हालात, किसी भी मुश्किल, कोई परेशानी भी आ जाए, कि मदद अगर तुम्हें चाहिए तो मदद किसके जरिए मिलेगी? मदद तो मांगना अल्लाह से है, लेकिन जरिया, रास्ता, तरीका किस चीज का अपना है, अपनाना है? वो है सब्र का और नमाज का। नमाज के जरिए और सब्र के जरिए अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि तुम मदद मांगो, मदद तलब करो। ये बहुत ही अहम चीजें हैं, ये दो चीजें जो है ना, सब्र करना और नमाज पढ़ना, बहुत ही अहम चीज है। पहले शुक्र का लफ्ज आ गया और अब सब्र का लफ्ज आ गया। शुक्र और सब्र ये आपस में बहुत साथ में है। जब खुशी का माहौल है, नेमतें आ रही हैं, तो शुक्र करना है। परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, तकलीफें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, तो सब्र भी करना है। आसिफ फरमाता है कि मोमिन का मामला बहुत अजीब है। दोनों मामलात में मोमिन के लिए क्या है? खैर है, उसकी भलाई है, उसका फायदा ही है। कैसे दो मामलात हैं? एक तो मामला ये होगा मोमिन के साथ में कि अल्लाह ताला उसको अपने खैर करेगा, अच्छा करेगा, नेमतें देगा, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र करेगा, तो भी उसे नेकियां मिल रही है, उसके हालात सुधर रहे हैं। और दूसरा मामला क्या हो सकता है? किसी आदमी के साथ में परेशानी में चले गया, मुसीबत में चले गया, कोई तकलीफें आ गई, बीमारी आ गई, बुराइयां से दो चार हो गया, और भी कुछ हो गया, उस वक्त भी वो क्या कर रहा है? सब्र कर रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है, शिकवा और शिकायत नहीं कर रहा है।